الحمد لله الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک ایسی ابدی اور لازوال کتاب عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ جو اس کتاب کو انصاف کی نظر سے پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس کتاب میں 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لیے ہدایت اور رہبری کا سامان موجود ہے۔ جو کوئی اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو کوئی غلط ارادے سے اس کتاب کو ہاتھ لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود باہر کر دے گا۔ قرآن سے کچھ باہر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور جس کی ذمہ داری مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہو، پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہو، اس کلام کو کوئی نہ مٹا سکتا ہے، نہ کوئی چھپا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ مشہور و معروف آیت ہے۔ ہم اور آپ اس کو خوب پڑھتے ہیں، اور نماز کی پہلی رکعت میں بھی اس کا رکوع پڑھا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کا نام لیا ہے، اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں بھی مسجد اقصی کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آج کے بیان کا عنوان طے کیا ہے کہ مسجد اقصی کے تعلق سے ہی کچھ باتیں گوش و گزار کر دی جائے۔ اور یاد رہے، مسجد اقصی اس کے بہت سارے حالات ہیں۔ جس طرح اس کے فضائل ہیں اسی طرح اس کے مسائل بھی ہیں۔ فضائل سے ہم ناواقف ہیں، مسائل سے ابھی تھوڑا تھوڑا واقف ہونے لگے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ مسجد اقصی کے تعلق سے موٹا موٹی ہم اور آپ مسلمان اتنا صرف جانتے ہیں کہ جی کوئی اگر مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو اس سے زیادہ اور کچھ جانتے ہیں ہم؟ اس لیے میری عادت شریفہ ہے، اس منبر سے یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں اور بہت زیادہ کہتا ہوں کہ میری عادت شریفہ یہ ہے کہ میں ایک چیز کے طرف خوب اچھی طرح رہبری کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اس رہبری پر رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں کہ بھائی جس موقع کی مناسبت کی کتاب ہو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ میں نے رمضان میں کہا تھا کہ رمضان کی کتاب پڑھیں جی، روزے کی کتاب پڑھیں، مسائل کی کتاب پڑھیں،
زکوٰۃ نکالتے ہیں زکوٰۃ کی کتاب پڑھیں، پھر آیا ذی الحجہ تو حج کی کتاب پڑھیں، قربانی کی کتاب پڑھیں، محرم کا مہینہ آیا تو اس کی کتاب پڑھیں، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس کی کتاب پڑھیں۔ تو ہم موقع سے کہتے رہتے ہیں کہ جی جس موقع کی مناسبت ہو اس مناسبت کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو ابھی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کتاب پڑھنی چاہیے، بیت المقدس کے تعلق سے کتاب پڑھنی چاہیے، بنی اسرائیل کے تعلق سے تاریخ اور کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ کوئی مخفی یا نئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کتب خانوں میں، مارکیٹ میں اس طرح کی بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال اگر اس طرح ہم تھوڑی معلومات رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی تھوڑے سے ہم مسلمان ہیں، ورنہ ٹرین میں بیٹھ کر جانے والے لوگ مسلمان اگر ان سے اپنے بازو میں بیٹھا ہوا کوئی اپنا غیر مسلم بھائی ایک سوال کر لے تو 99% مسلمان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے، جبکہ مشہور سوال ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ جی آپ کے قرآن میں شادی کرنے کا کتنا حکم ہے؟ نکاح کتنے کر سکتے ہیں آپ؟ 4۔ آپ کے نبی نے 11 کیوں کیے؟ ہے کسی کے پاس ڈیٹیل معلومات؟ کوئی سامنے والے کو مطمئن کر سکتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ 99، اگر 100 مسلمان ہو تو 99 مسلمان ان کو متشفی بخش جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نہ پڑھنے کا۔ یہ جو رونا رو رہے ہیں نا کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، تعلیم کے میدان میں اتنا پیچھے ہے، ان کا اتنا پرسنٹیج پیچھے ہے۔ اجی دنیاوی تعلیم کالج اور یونیورسٹیوں کے ہم کیا حاصل کریں، کتنا آگے ہیں کتنا پیچھے ہیں، وہ ہم اور آپ اور ہمارا سماج اور ہماری کارکردگی ساری چیزیں واضح ہیں۔ لیکن دین کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے نا تو اچھے پڑھے لکھے داڑھی ٹوپی والے، اور میں اگر آگے بڑھ کے کہوں اچھے امیر لوگ جنہوں نے زندگیوں کا ایک بڑا حصہ راہ خدا میں، دعوت و تبلیغ میں اور اللہ کی راہ میں دعوت دینے میں گزار دیے، اور ہم یوں کہیں گے کہ بہت سارے مولوی جنہوں نے پڑھنے کے بعد، جو درسی کتابیں پڑھنے کے بعد نکلے، انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جی زمانے کے حالات کی کوئی کتاب ہم نکال کے پڑھیں۔ دین کے اعتبار سے بھی کوئی ڈیٹیل عام مولوی صاحب لوگوں کو بھی معلوم نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تعلیم میں کتنا پیچھے ہے۔ ہم میں سے یہاں جتنا اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، میں سوال نہیں کروں گا، نہ مجھے حق ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھے ہیں، لیکن آپ اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ حقیقت میں اگر تفتیش کیا جائے اور ہم خود اپنی زندگی کی تفتیش کریں تو پتہ چلے گا کہ جی ہم لوگ کیا ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں۔ نہ دینی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی علوم موجود ہے، ہمارے اندر کوئی علم موجود ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی تعلیم موجود ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہمارے گھر کی شکایت ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے، بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہود اور نصارہ کے تعلق سے جو معلومات قرآن اور حدیث میں ہے وہ موٹی موٹی چیزیں ہم نہیں پڑھتے۔ غضب بالائے غضب، ستم بالائے ستم، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں زندگی بت گئی۔ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 55 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کی میری عمر گزر گئی، ایک مرتبہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کیے ہیں؟ کتنے فیصد جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ فیصد کتنے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا سکیں کہ جی پتہ چلا 50% لوگ پڑھ لیے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے احادیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ وہ مشہور کتابیں جو کم از کم سیاہ ستہ جس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ تو اٹھا کر پڑھ لیں۔ پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا بالکل۔ دین کی کتابیں بھی، اپنے مذہب کی کتابیں بھی ہم نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم میں دیکھیں گے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کیا ڈیٹیل موجود ہے، احادیث میں دیکھیں گے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کیا تفصیلات موجود ہے۔ یہ میں تھوڑا سا ماحول اور جھنجھوڑ اس لیے ماحول بنا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والے لوگ تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ کبھی کوئی کتاب ہاتھ لگ جائے تو پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو کہ جی مولوی صاحب نے اشارہ کیے تھے، ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک کتاب پڑھ کے کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اس کی مسجد حرام مسجد اقصیٰ کے تعلق سے۔ اس کے بیان کو میں نے 2 حصے میں تقسیم کیا ہے، چونکہ لمبا بیان نہیں کر سکتے تو آدھی بات ہم ابھی کرتے ہیں آج کے جمعے میں، اور اس کا آدھا بیان آدھی بات انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ جمعہ کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور نماز کی فرضیت ہوئی تو آپ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، لیکن وہ دور بھی ایسا گزرا چھپ چھپا کر نماز پڑھنے والا دور۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو علی الاعلان نماز پڑھنے کا آپ نے اعلان کیا، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے بیت المقدس کر دیا کہ نبی جی اب آپ رک کر کے جو نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ کی طرف کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھیں گے۔ چنانچہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ 16-17 مہینے، یہ 16-17 میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ 16 فائنل نہ 17 فائنل، حدیث میں لفظ ہی ہے 16-17 مہینے تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جو مدینے میں ہجرت کے بعد پہلا قبلہ نبی پاک علیہ السلام اور مسلمانوں کا بیت المقدس قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے ہیں باضابطہ۔ 16-17 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہے۔ اس درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ ممکن ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم لے کر اترے اور یوں کہے کہ نبی جی اب بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبہ تھا ادھر رک کر کے نماز پڑھیں۔ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر آپ دیکھتے تھے۔ آپ کے آسمان کی طرف بار بار اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھنا اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اس کو قرآن بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اس منظر کو بیان کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ نبی جی آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، ٹھیک ہے میں نے کر دیا کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کریں۔ تو بیت المقدس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ 16-17 مہینے تک خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر رک کر کے نماز پڑھے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں گے خانہ کعبہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، یہ 3 بڑی مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلی مسجد روئے زمین کی کون سی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے۔ سب سے پہلا گھر، یہ کسی زمانے میں اسی منبر سے میں نے تاریخ مکہ پر جو بیان دیا تھا اس پر میں نے بیت اللہ کی تعمیر 11 تعمیر بیان کیا تھا، فرشتوں کی تعمیر سے لے کر کے زمانہ ہارون رشید تک جو تعمیر تھی اس وقت تک میں نے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بیان کیا تھا۔ بہرحال پہلا گھر خانہ کعبہ ہے روئے زمین پر۔ دوسرا گھر کون سا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ای مسجد وضع اولا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قال المسجد الحرام، نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ قلت ثم، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر پہلی مسجد روئے زمین کی کون سی ہے؟ قال المسجد الاقصی، نبی نے فرمایا وہ کون سی مسجد ہے؟ تو سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ قلت وکم بینہما، میں نے کہا یا رسول اللہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق ہے؟ یعنی بیت اللہ کے کتنے زمانے کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی؟ قال 40، نبی نے فرمایا 40۔ آگے محدثین فرماتے ہیں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال،
اس کی وضاحت اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کی توضیح کرتے ہوئے صاحب لکھا ہے کہ اس سے مراد 40 سال کا زمانہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اس کے 40 سال کے بعد روئے زمین کی دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ محدثین و مفسرین نے اسی آیت اور حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ مکہ کے 40 سال کے بعد خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد دوسری جو پہلی مسجد تعمیر ہوئی مسجد حرام ہے، یہ تعمیر کس نے کیا؟ تاریخ مکہ، تاریخ بیت اللہ وہ ایک الگ عنوان ہے۔ یہاں تک کہ روایت یہاں تک موجود ہے کہ فرشتے نے پہلے اس کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام اتارے گئے، یا آدم علیہ السلام اتارے گئے ہیں، اللہ پاک نے پھر ان سے حکم دیا کہ آپ ایک گھر میرے لیے تعمیر کرو۔ بہرحال ایک تھوڑی سی مختلف روایات کے ساتھ وہ سلسلہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا وہاں سے شروع ہو گیا، لیکن پہلی تعمیر بیت المقدس کی کس نے کی؟ محدثین نے یہاں پر کسی نام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد، تعمیر کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کسی نے بیت المقدس کی 40 سال بعد تعمیر کی تھی، ان کی اولاد میں سے ہی کسی نے۔ اس کے بعد لمبا زمانہ گزرا، زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو بیت المقدس کی دوسری تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر نوح علیہ السلام کو کتنا زمانہ ملا؟ 950 سال، 950 سال زمانہ تبلیغ۔ پھر آگے پیچھے آپ کا کتنا زمانہ تھا؟ محدثین کا اس میں اختلاف بھی ہے، مفسرین کا، پر 950 سال تو قرآن میں موجود ہے۔ 950 سال بیت المقدس آپ نے اس کی تعمیر کی، طوفان کا زمانہ آیا، پھر طوفان میں کیا ہوا اس کی کتاب آپ پڑھیے کہ بیت اللہ کا کیا ہوا تھا، بیت المقدس کا کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ بیت المقدس کی آپ تعمیر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر شروع کیے، مگر تعمیر کی تکمیل سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو آپ نے وصیت کر دی اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ بیٹا بیت المقدس کی تعمیر آگے جتنا حصہ باقی ہے اس کی تکمیل آپ کر لینا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یا انسانوں کی مدد سے تعمیر نہیں، بلکہ کس کی مدد سے تعمیر کی؟ جنات کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی۔ اس درمیان اگر آپ حضرات سنے ہوں گے، بیانات میں پڑھے بھی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر کیا تھے؟ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ کے رعب، ہیبت اور دبدبے کی وجہ سے جنات کام کر رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کیڑے، لکڑی کو کھانے لگے کیڑے، یہاں تک کہ جب لکڑی کمزور ہو گئی اور لکڑی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو پتہ چلا، او ہو ہم کو پہلے پتہ چلتا تو ہم کیا کرتے، یہ تو کبھی انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو یہ وہ مقدس گھر ہے بیت المقدس جس کی تعمیر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کی، وہ بیت المقدس جس کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی، وہ بیت المقدس جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، وہ بیت المقدس جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اب تھوڑی سی مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے تعلق سے، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے تھوڑی تاریخ دیکھتے ہیں، چونکہ اس پر کتاب پڑھنا چاہیے، ہماری عادت ہے، خاص طور پر میری، میں موقع مناسبت سے کئی کتابیں پڑھ جاتا ہوں الحمدللہ، تو تھوڑی بہت ہی معلومات جمع ہو جاتی ہے، تو میں اس کو صرف ذہن میں نہیں رکھتا ہوں، میں ہمیشہ قلم بند کر لیتا ہوں، ساری چیزوں کو قلم بند کر لیتا ہوں، تو کیا ہے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور بولنے میں ہم کو آسانی رہتی ہے کہ جی سننے والا امید سے بیٹھا ہے، ان کو کوئی ہوائی تقریر نہیں چاہیے، کوئی ایسی بات چاہیے جو ان کے ذہن و دماغ میں صحیح ہو، اور صحیح ہو، اور کیا کہتے ہیں اس کا عام چیزیں نہ ہو کہ جی سیٹنگ فٹنگ کر کے مولوی صاحب نے بول دیا، ایسا نہیں، تاکہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں میں دوری کتنی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے 1300 کلومیٹر، اندازہ لگائیے، بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے، 1300 کلومیٹر بہت زیادہ نہیں، ہم تو یہاں سے گاؤں جاتے ہیں تو 2400 کلومیٹر ہمارا،
تو 1300 کلومیٹر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ القدس، یہ بھی ہم پیپر وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، القدس کو یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں۔ تو یروشلم تو ہم خوب سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، القدس کو یروشلم کہتے ہیں۔ القدس یہ پہاڑیوں پر آباد ہے۔ القدس ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کا نام ہے کوہ سیہون، جس کو نا سیہونی کوہ سیہون ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی اونچائی پر دو عمارت ہے، ایک کا نام ہے مسجد اقصیٰ اور ایک کا نام ہے گنبد صخرہ، جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسی اونچائی پر، اب وہ اونچائی رہی یا نہیں رہی جو دیکھے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے جب تاریخ لکھی گئی تو اس کا مقام تھوڑا اونچا تھا، اور پھر عام طور پر حالات جو ہی ایام گزرتے جاتے ہیں تو پھر وہ دبتا جاتا ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اونچائی پر ہے۔ پر وہاں پر اس اونچائی میں دو عمارت ہے، ایک ہے مسجد اقصیٰ اور ایک ہے قبۃ الصخرہ۔ اس کے تعلق سے ایک ضروری وضاحت کر دینا یہ مناسب ہے کہ مسجد اقصیٰ کون سا ہے اور قبۃ الصخرہ کون سا ہے۔ آج کل سمجھنا آسان ہو گیا، نیٹ پر واٹس ایپ پر فوٹو وغیرہ خوب گردش کر رہا ہے، نشان کے ساتھ مارک دے کر کے دیکھو یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ لیکن آج تک دنیا میں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مسجد اقصیٰ کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا بلکہ قبۃ الصخرہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور آج کل بھی دیکھیں گے کیلنڈر وغیرہ میں کہنا یہ بیت المقدس ہے، 3 مسجدوں کے فوٹو وغیرہ عموماً رہتے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ تو بیت المقدس کا فوٹو عام طور پر 99% نہیں ہوتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ کا فوٹو ہوتا ہے۔ قبۃ الصخرہ الگ ہے، مسجد بیت المقدس وہ الگ ہے۔ تو بیت المقدس دکھایا نہیں جاتا، قبۃ الصخرہ دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس پر مورخین نے باضابطہ لکھا ہے اور علماء نے اس پر خوب تحقیقی بیانات بھی دیے ہیں کہ یہودی قبۃ الصخرہ کو تو خوب ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو بیت المقدس ابھی ایک دم محفوظ ہے، وہ بیت المقدس بنا کر قبۃ الصخرہ کو دکھا رہا ہے۔ اور جو اصل بیت المقدس ہے اس کے چاروں طرف بڑی کھدائی ہو گئی ہے، سرنگیں بنا دیا ہے تاکہ اس کا بہانہ بنا کر بیت المقدس کو ڈھا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے اور دنیا کو پتہ چلے کہ مسجد اقصیٰ تو صحیح سالم ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس بات کے فرق کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، بیت المقدس گرا، مسجد بیت المقدس گری بھی، ہیکل سلیمانی تیار بھی ہو چکی اور ہم مطمئن ہیں کہ بیت المقدس تو صحیح سالم ہے۔ بہرحال اس اونچائی پر یہ دو عمارت ہے، واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ایک 1600 میٹر کی دیوار ہے، اس میں 9 دروازے ہیں۔ کتنے؟ اس میں 9 دروازے ہیں، پورے 9 دروازوں پر عربی نام لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب حطہ، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب غواغہ، نمبر 5 باب ناظر، نمبر 6 باب حدید، نمبر 7 باب قطانبین، نمبر 8 باب سلسلہ، نمبر 9 باب مغاربہ۔ کتنے دروازے ہوئے؟ 9 دروازے محدثین مورخین نے باضابطہ لکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیت المقدس کے فضائل۔ قرآن کریم میں اس کے فضائل موجود ہیں۔ ویسے تو میں نے جو آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد نام آ گیا ہے قرآن میں کسی مقام کا تو اس سے بہتر مقام اور کوئی دوسری جگہ کا تو ایک مبارک مقام ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس لفظ کے پڑھنے پر نیکی اور ثواب ملے گا۔ الاقصیٰ میں جتنے لفظ ہیں ایک حرف پر کتنی نیکی؟ 10 نیکی۔ آپ پڑھتے الی المسجد الاقصیٰ، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ پڑھتے رہیے، نیکیاں جمع کرتے رہیے۔ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک نے قرآن میں ڈال کر نیکی کا ذریعہ بنا دیا۔ بہرحال محدثین کرام نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جو ہم میں سے سب کو یاد ہے، پڑھیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں 3 مسجدوں کا تذکرہ ہے۔ والتین والزیتون میں
علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں بہت سارے محدثین کے حوالے سے یہاں تک کہ تابعین کے حوالے سے لکھا ہے کہ والتین والزیتون میں فلسطین مراد ہے، چونکہ تین انجیر اور زیتون کہاں ہوتا ہے؟ فلسطین ہے، اور اس سے مراد بیت المقدس کی مسجد اور اس کے اطراف مراد لیے ہیں۔ دوسرا ہے وطور سینین، طور پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے کی جگہ ہے، دوسرے پیغمبر، تو وہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر، اس سے مراد محدثین نے مفسرین نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں لکھا، یعنی حرمین شریفین کو لکھا ہے۔ تو ایک فضیلت یہ ہو گئی کہ والتین والزیتون میں اللہ پاک نے کس کا تذکرہ کیا؟ فلسطین مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا۔ ایک اور فضیلت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ سے حتیم سے آپ کا سفر بیت المقدس ہوا ہے، پھر بیت المقدس سے آپ کا سفر اوپر ہوا ہے، اور اوپر کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کو کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو اسرا کہتے ہیں۔ تو یہ سفر مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام براق پر سوار کر کے کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ لے کر گئے۔ اسی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دودھ پیش کیا کہ آپ بہترین مسافر ہیں۔ کیا بہترین؟ کتنے خوبصورت مسافر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میزبان جو لے جانے والے رہبر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ کی سواری کون سی ہے؟ براق۔ آپ کو میزبانی کے لیے کیا سفر میں پیش کیا گیا؟ دودھ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ یا رسول اللہ، آپ نے دودھ کو ہاتھ لگایا، بہت اچھی بات ہے، فطرت کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو سفر کرایا گیا، ڈائریکٹ بھی سفر ہو سکتا تھا نا، کہ بیت اللہ سے آپ کو ڈائریکٹ آسمان پہ لے چلایا جا سکتا تھا، لیکن بیت المقدس لے جانا یہ بیت المقدس کے فضیلت پر دلیل ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں اس کو؟ ہمارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا ہے۔ آگے اور دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں میرے معراج کے سفر میں، یہ اختلاف ہے کہ جانے کے ٹائم یا آنے کے ٹائم، اس میں محدثین کا اختلاف ہے، پر نماز ہوئی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کیا اور میں نے سب کی امامت کی۔ اتنی بات تو مسلم ہے، مگر بیت المقدس کی فضیلت آگے کے جملے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا جائے نماز کی جگہ صرف فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مکہ میں 1,24,000 پیغمبر ایک ساتھ نماز پڑھے ہیں، مدینے میں پڑھے ہیں، یہ محدثین نے لکھا ہے بعد آپ کا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ اقصیٰ کی وہ حرم، اقصیٰ کا وہ حرم، مسجد اقصیٰ کا وہ حرم، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کون سے حصے پر کون سے پیغمبر کا قدم پڑا۔ معمولی بات ہے، آسانی سے مسلمان مسجد اقصیٰ بھول جائیں گے، آسانی سے مسلمان مسجد اقصیٰ چھوڑ دیں گے۔ مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا، دنیا کے مسلمانوں کا، ہم نہیں کہتے میرے اور آپ کے اور اس ملک کے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہو، ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی وہاں پر امامت کرائی، آپ امام ہیں، تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جائے نماز ہے وہ فلسطین، وہ مسجد اقصیٰ، اس کو مسلمان کیسے بھول سکتا؟
ابن ماجہ کی حدیث ہے، نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، یہ لفظ ہے کیا روایت میں نے کتاب پڑھ رہا تھا تو یہی جملہ تھا، فارغ ہوئے، تو فارغ ابھی کہاں ہوئے تھے؟ آپ تو ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فارغ کس نے کیا تعمیر سے؟ وہ تو جناتوں نے تعمیر کی تکمیل کی، پر حضرت سلیمان علیہ السلام سارے انتظامات کر دیے تھے، پھر جا کر بیٹھے تھے۔ آپ کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نصیحت وصیت کر کے گئے تھے، بیٹا اس گھر کی تکمیل کر لینا۔ تکمیل کے سارے انتظامات مہیا ہو گئے تھے اور انتظام کے قریب بھی، تکمیل کے قریب بھی تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھی۔ کتنی؟ 3 دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا، اے اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں میرے فیصلے آپ کے فیصلے کی طرح ہو، یعنی جس طرح آپ ایک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے عادل احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ اس طرح میں آپ کا ایک بندہ، ایک نبی، میں کوئی بھی فیصلہ کروں تو وہ عدالت پر مبنی ہو، عادل ہوں میں عدل کروں، فیصلہ صحیح کروں، پروردگار تو مجھے یہ نعمت عطا فرما۔ نمبر 2، دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اے اللہ روئے زمین پر مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ قیامت تک پھر اور کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ پاک نے ایسی حکومت دی ایسی حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی کتاب پڑھیے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کائنات میں کیا بادشاہ بنا ہے میاں، کون سپر پاور ہے۔ کائنات میں اتنی ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود، آج کی بات کہہ رہا ہوں، آج کے اور 10 20 50 سال کے بعد دنیا ترقی کے کس مقام پر پہنچ جائے گی، ترقی کے کس مقام پر پہنچ جائیں گے، اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام جو سپر پاور تھے، اس کا عشر عشیر 10واں حصہ بھی دنیا سپر پاور نہیں بن سکتی، بالکل نہیں بن سکتی۔ بنا کر دکھائے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی سواری، بات کر کے دکھائے کوئی جنات سے، بات کام لے کے بتائے کوئی جنات سے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ایسی حکومت مجھے ملے کہ رب میرے بعد اور کسی کو نہ ملے۔ تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی، رب پروردگار یہ گھر کی تعمیر ہو گئی، کس کی؟ بیت المقدس کی تعمیر تکمیل کو ہے، تقریباً گھر بن ہی گیا ہے، پروردگار یہ آپ کا گھر ہے، جو یہاں نماز کے ارادے سے آئے اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کے بارے میں تو یقینی ہے کہ پہلی 2 دعائیں آپ کی قبول ہو چکی، کہ آپ کی عدالت اللہ کی عدالت کی طرح، یعنی جس طرح اللہ عادل صحیح فیصلہ کرنے والا، اس طرح آپ کو بھی بادشاہت ایسی دی گئی جو بالکل عدالت کا فیصلہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ مجھے ایسی حکومت ملے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ یہ دونوں دعائیں تو آپ کی قبول ہو گئی، مجھے امید ہے، نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول ہو ہی گئی ہوگی۔ یہ نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول ہو ہی گئی ہوگی، یعنی جو نماز کے ارادے سے، سیر و تفریح کے ارادے سے نہیں، دیکھنے کے ارادے سے نہیں، گھومنے کے ارادے سے نہیں، ٹور کے حیثیت سے نہیں، نماز کے ارادے سے جو کوئی بیت المقدس میں داخل ہوگا اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کوئی گئے ہیں کیا؟ مگر سپارے کا ایک آدمی گیا ہے، الحمدللہ وہ گیا بھی، وہاں نماز بھی پڑھ کے آیا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ اس کو صحیح راہ پر قائم رکھے تو اس کی زندگی معاف ہے۔ آگے چلیے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اس پر روایات مختلف ہیں۔ میں تھوڑا کل سے پریشان تھا، یہ تقریر مجھے پچھلے ہفتہ ہی کرنی تھی، وہ طبیعت علیل ہو گئی ایسی کہ میں یہاں تک نہیں آ سکا۔ اپنے گھر کے پاس کی مسجد میں نے جمعہ پڑھ لیا، پھر بہت سارے لوگ ملے کہ جناب تقریر آپ کی ادھوری رہ گئی ہے، مطلب ادھوری کی طرف تو شروع ہی نہیں کیا ہوں، بولے ہاں وہ آپ کا عنوان رہ گیا ہے۔ تو میں کئی دن سے اس پر دیکھ رہا ہوں روایات، تو اس میں اختلاف ہے کہ اس میں نماز کے پر ایک روایت میں نے نقل کی ہے ابن ماجہ کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا 1 ثواب، قبیلے کی مسجد میں جا کے پڑھے، یعنی جیسے محلے کی مسجد پڑھے تو 1 نماز کا 25 نماز کا ثواب، جامع مسجد میں جا کے پڑھے تو 1 نماز کا 500 نمازوں کا ثواب۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی دونوں کو اس حدیث میں ایک ساتھ کیا گیا ہے،
تو ان کو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اگر کوئی مسجد حرام میں جا کر پڑھے تو ان کو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ بہرحال مسجد اقصی میں اگر کسی نے جا کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کو کتنا؟ اس حدیث کے مطابق ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب۔ جو رات و دن اپنی جان پر کھیل کر اس مقام پر سجدہ کر رہے ہیں، ان کا نام اعمال کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایک شعر میں اخیر میں کہنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن جی چاہتا ابھی کہہ لوں مجھے۔ شاعر نے کیا بہترین منظر کشی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نماز کا ثواب۔ وہ موت و حیات کی کشمکش والی زندگی میں جنہوں نے کتنی نمازیں مسجد اقصی میں موت کے سائے میں پڑھ لی ہوگی، ان کا نام اعمال کتنا خوبصورت ہوگا۔ کچھ دن پہلے درس قرآن میں نے ایک بات نقل کی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ وہی آیتیں ابھی سورہ بقرہ کی چل رہی ہے، ہر دن اسی عنوان پر کوئی نہ کوئی بات نماز فجر پر درس قرآن میں آ ہی جاتی ہے آیات کے ضمن میں۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، او جناب جس طرح تمہارے لیے آرام کی عادت پڑ گئی ہے، ہمیں مرنے کی عادت پڑ گئی۔ تمہیں جس طرح آرام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم کو مرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ 47 سال سے ہم 40 سال سے زائد سے مر رہے ہیں۔ ہم کو عادت پڑ گئی نا، صبح فون اٹھتے ہی نیند سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بٹن دبا کر موبائل دیکھتے ہیں۔ پہلا کام قرآن کھولنے سے پہلے واٹس ایپ کھولتے ہیں اور دیگر چیزیں کھولتے ہیں۔ جس طرح تمہاری آشائش کی عادت پڑ گئی، ہمارے مرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم صبح زندہ ہیں تو شام دیکھیں گے یا شام کو زندہ ہے تو صبح دیکھیں گے، ہمیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، او جناب تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانے۔ شہر اما، امن کی جگہ پہ رہتے ہو تم، شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ کیا کہتا ہے شاعر، تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ وہ تو ساحل سمندر پہ ہم رہتے، ہم کو پتا ہے کہ کب موجوں کا طوفان ہمیں لپیٹ کر لے کر کے چلا جائے گا، ہمیں کچھ پتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آخری حدیث بتا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ازواج مطہرات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھی تھی، میں نے کہا اللہ کے نبی ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے نا، میاں بیوی کی کتنی بہترین گفتگو ہے، مجھے بیت المقدس کے بارے میں یا رسول اللہ کچھ بتائیے نا۔ تو نبی نے فرمایا وہ حشر کی جگہ ہے، وہ نشر کی جگہ ہے، سب جمع کر کے وہاں لے جائے جاؤ گے، اٹھا کر سب وہاں پر جمع کر دیے جاؤ گے۔ وہ حشر کی جگہ، وہ نشر کی جگہ، موقع ملے تو وہاں جا کر نماز پڑھنا، موقع ملے تو وہاں جا کر نماز پڑھنا، ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے۔ اس حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک نماز کتنی نماز کے؟ 1,000 نماز کے برابر۔ موقع ملے تو وہاں جا کر نماز پڑھنا، ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر جانے کی استطاعت نہ ہو، ہم نہیں جا پائیں تو نبی نے فرمایا تھوڑا تیل ہی بھیج دینا تاکہ وہاں چراغ جلانے میں کام آئے، تھوڑا تیل ہی بھیج دینا تاکہ قندیل جلانے میں، چراغ جلانے میں کام آئے۔ روایت سلسلہ چل رہا ہے، آگے نبی فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا گویا وہاں جانے کے مانند ہے، جس نے چراغ میں تیل جلانے کی بھی مدد بھیج دی گویا وہ مسجد اقصی جانے کے مانند ہے۔ مسجد اقصی اب ہم بھیج سکتے ہیں، دعا کرتے رہے، کہیں کوئی سبیل لگے تو 2 روپیہ بھیج دیں گے جناب انشاءاللہ، بولیے نہیں تو کم از کم اپنی دعائیں بھیجتے رہے ان بھائیوں، پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعائیں کریں، وہ جھیلیں۔ اگر یہاں پر کوئی یہ تصور کرتے ہیں، خارجی بات بتا دیتا ہوں کہ جی تمام مسلم ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور کیوں نہیں ان کا نیست و نابود کر دیتے ہیں مخالفین کا، یہ قیامت تک نہیں ہوگا، یہ لکھ لیجیے آپ، سب مل کر نیست و نابود کر دیں۔ حدیث کی پیشین کو یہاں پڑھیے، دھیرے دھیرے سب پورا ہونا ہے، دھیرے دھیرے
سب پورا ہونا ہے۔ آپ کہیں گے ہفتے میں 10 دن 15 دن میں اور 2 مہینے 4 مہینے میں لڑائی ختم ہو جائے گی؟ آپ احادیث پڑھیے، پیشین گوئیاں پڑھیے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو شروع ہوا ہے۔ ایسے کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال نکلے گا، مہدی علیہ السلام کو اس سے پہلے ظہور ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ترتیب، اور ہم تھوڑا اس عنوان پر، وہ الگ عنوان ہے تو چھیڑ دیا بات کو، اس پر ہم آئندہ ہفتہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ یہاں چلا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ بیت المقدس کی زیارت دنیا و ما فیہا سے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ دنیا و ما فیہا سمجھے؟ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے وہ زیادہ خوش قسمت سمجھے گا جو ایک مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کر لیتا ہے۔ ابھی ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کتنوں کی آنکھیں ترس رہی ہے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے؟ کتنوں کی آنکھیں ترس رہی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں بیت المقدس کو، اس کے در و دیوار کو، اس کے گنبد و مینار کو دیکھتے ہوں گے اور کتنا روتے ہوں گے۔ یہ حدیثیں تو ہم چھان بین کر نکال کر پھر ہفتے میں، سال میں، زمانے میں ایک مرتبہ ممبر و محراب سے بیان کرتے ہیں، وہ ان حدیثوں کو ہر صبح شام جانتے ہو۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کا دیکھ لینا، دنیا و ما فیہا سے اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، آخری بات، یہ حدیث میں آئندہ بھی انشاءاللہ نقل کروں گا، بخاری میں ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا اعدوا ستا بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 چیزیں تم دیکھو گے قیامت سے پہلے۔ حالانکہ نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں تم دیکھو گے، دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمبر 1 موتی، میرا وصال دیکھو گے قیامت سے پہلے، میرا وصال دیکھو گے، میری موت دیکھو گے۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح بھی دیکھو گے، پھر بیت المقدس کی فتح بھی۔ میں نے جو بات کہی نا کہ قیامت تک ایسا ہونے والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنا آسانی سے نہیں ہو جائے گا کہ 2-4 مہینے میں سب مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا، بس مسلمان جا کے نماز پڑھنے لگے، ایسا نہیں۔ بہت محنت اور مجاہدہ ہوگا، بہت کچھ وہاں پر ہوگا، پھر جا کر مسلمان ایک دن وہاں پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ نبی کی پیشی وہی ہے کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کا انتظار کرو، ان میں سے ایک میری موت ہے، دوسرا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کی فتح بھی ہے۔ اس حدیث کے روح سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس فتح آپ لاکھوں قبضہ کر لو، بولیے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بات 100% صحیح ہے، بیت المقدس کیا ہوگا؟ اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کر لیں، اے پروردگار میں نے آپ کے نبی کی حدیث سنی ہے کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، رب پروردگار میں بھیک مانگتا ہوں کہ میری ہی زندگی میں فتح دے تاکہ میں دیکھ لوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام شاعر اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بازیابی کے لیے جو محنت اور مجاہدہ اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے محنت مجاہدے کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کو ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔